صلی اللہ، اے پیارے محمد صلی اللہ، کیا آپ کی شان عالی ہے، قدموں میں تو ہیں خورشید و قمر، قدموں میں تو ہیں خورشید و قمر، کاندھے پہ کملیاں کالی ہے، قدموں میں تو ہیں خورشید و قمر، کاندھے پہ کملیاں کالی ہے، اے پیارے محمد صلی اللہ۔ لو جلد قبر اے شاہ امم، اب حد سے بڑے ہیں رنج و الم، لو جلد خبر اے شاہ امم، اب حد سے بڑے ہیں رنج و الم، تم سے نہ کہیں تو کس سے کہیں، تم سے نہ کہیں تو کس سے کہیں، پھر کون ہمارا والی ہے، تم سے نہ کہیں تو کس سے کہیں، پھر کون ہمارا والی ہے، قدموں میں تو ہیں خورشید و قمر، کاندھے پہ کملیاں کالی ہے، اے پیارے محمد صلی اللہ۔ دیکھیں گے یہ حالت ہے کب تک، یہ گردش قسمت ہے کب تک، دیکھیں گے یہ حالت ہے کب تک، یہ گردش قسمت ہے کب تک، ایک روز مدینہ جانے کی، ایک روز مدینہ جانے کی، ہم نے بھی قسم اب کھا لی ہے، ایک روز مدینہ جانے کی، ہم نے بھی قسم اب کھا لی ہے، اے پیارے محمد صلی اللہ، کیا آپ کی شان عالی ہے، اے پیارے محمد صلی اللہ۔ جینے کی مجھے اب آس نہیں، اشکوں کے سوا کچھ پاس نہیں، جینے کی مجھے اب آس نہیں، اشکوں کے سوا کچھ پاس نہیں، کیا آپ کے غم کو نظر کروں، کیا آپ کے غم کو نظر کروں، نادار ہوں دامن خالی ہے، کیا آپ کے غم کو نظر کروں، نادار ہوں دامن خالی ہے، اے پیارے محمد صلی اللہ۔ مانا کہ صبا مجبور ہوں میں، سرکار سے کوسوں دور ہوں میں، مانا کہ صبا مجبور ہوں میں، سرکار سے کوسوں دور ہوں میں، ہر روز تصور میں لیکن، ہر روز تصور میں لیکن، روزے کی سنہری جالی ہے، قدموں میں تو ہیں خورشید و قمر، کاندھے پہ کملیاں کالی ہے، اے پیارے محمد صلی اللہ۔
لائیو فون ان شو سحری ٹائم روزانہ صبح 3:45 پر صرف ETV اردو پر. خوبی یہی نہیں ہے کہ انداز و ناز ہو، خوبی یہی نہیں ہے کہ انداز و ناز ہو، معشوق کا ہے حسن اگر دل نواز ہو، معشوق کا ہے حسن اگر دل نواز ہو. دعايا يا ربي احميني اهديني لجأت إليك وبين أياديك أغثني يا ربي احميني اهديني لجأت إليك وبين أياديك رجايا ودعايا في كل نبضة قلبي وفي لحظة سجودي بترجع عفوك يا ربي، عفوك يا ربي وأنا في رحاب. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاۃ والسلام علی عبدہ ورسولہ محمد المصطفیٰ امام الانبیاء خاتم النبیین وعلی آلہ اصحابہ الطیبین الطاہرین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ادعونی استجب لکم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہزار بار بشویم دہنزم اشکو گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست ادب گاہیست زیر آسماں زرش نازک تر نفس گم کردمی آیت جنید و بایزید اینجا. ناظرین، آپ کے ہر دل عزیز پروگرام روحانی دعائیں میں آپ کا میزبان سید کاظم شرفی آپ تمام کا تہ دل سے خیر مقدم کرتا ہے. چونکہ شعبان المعظم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب یہ ماہ مبارک اختتام پذیر ہونے میں چند روز رہ گئے ہیں، اور وہ مہینہ برکتوں والا، رحمتوں والا، مغفرتوں والا اور بہت سی خوشخبریاں لے کر آنے والا مہینہ رمضان المبارک اب ہمارے قریب ہے. آج ہم گفتگو کریں گے کہ رمضان المبارک کی کیا اہمیت ہے، کیا مخصوص اعمال ہیں رمضان المبارک میں ادا کیے جائیں، کیا دعائیں ہیں جو کی جائیں رمضان المبارک میں جس سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے. روزہ کس طرح کی عبادت ہے، روزہ کیا ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بندے کا ہو جاتا ہوں. آئیے اس سلسلے میں اس مد میں گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر علامہ محمد مصطفیٰ شریف صاحب، ڈائریکٹر دائرۃ المعارف. محترم، پروگرام میں آپ کا استقبال ہے. جیسے کہ شعبان المعظم اختتام پذیر ہونے چند روز رہ گئے اور رمضان المبارک کی آمد ہے، کیا اہمیت بتائی گئی ہے روزوں کی، اور روزوں کا روزے دار کے لیے جب روزے رہتا ہے تو کیا اس کے لیے نتیجہ آتا ہے جب اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کو بجا لاتا ہے، اور کیا اہم اعمال ہیں، اس سلسلے میں کچھ ہماری جو ہے رہبری فرمائیں. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم. ناظرین کرام، سورہ بقرہ کی 183 آیات سے 187 یعنی 183 سے 187 تک روزے کے متعلق آیتیں ہیں. جی. اور 183 187 کے بیچ میں ایک آیت ایسی ہے کہ روزے کی فرضیت کے بعد، روزے کے ذکر کے بعد اصل جو
مقصد ہے وہ جو دعا، پھر اس کے بعد ہے کہ اعتکاف، یعنی جو ہے مسجد میں اعتکاف کے دوران جو ہے مباشرت نہیں کرنا اور دوسرے احکام ہیں. جی. بیچ میں ایک اہم ہے کہ اے میرے حبیب، اگر صلی اللہ آپ علیہ سے وسلم. میرے بندے پوچھیں کہ میں کہاں ہوں تو ان سے کہہ دیجیے کہ میں ان کے قریب ہوں، میں ان کی سنتا ہوں جب وہ پکارتے ہیں، مگر جب وہ پریشانی کے عالم میں پکارتے ہیں تو میں ان کی پریشانی کو دور کرتا ہوں. تو ان کو بھی چاہیے کہ اس کے شکرانے کے طور پر میری اطاعت کرتے رہیں کیا بات. اور مجھ پر ایمان لائیں. اور اگر ایسا کریں گے، میری نعمتوں پر شکر ادا کریں گے، تو میں ہو سکتا ہے کہ اس عمل کی وجہ سے وہ ہدایت پا لیں گے. لعلہم یرشدون، جی. ان کو ہدایت ملے گی. تو اصل میں روزے کا ذکر شروع میں ہے اور آخر میں ہے. بیچ میں یہ جو آج کا جو قرآن سے متعلق ہماری جو دعا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب بندے کو یہ معلوم ہو جائے کہ میرا بھی کوئی سننے والا ہے، جی. اللہ تعالیٰ میرے پریشانیوں سے مطلع ہے، جی. اور کون ہے جو اللہ کے سوا ہماری پریشانی دور کرے؟ کوئی نہیں کر سکتا. تو جب بندے کو یہ معلوم ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کے حالات کو جانتا ہے، ہماری اندرونی حالت کو جانتا ہے، ہماری کیا کیفیت ہے، کسی سے ہم کہہ نہیں سکتے. جی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَإِنِّي قریب، میں بندے کے قریب ہوں، اتنا قریب ہوں کہ شعرک سے زیادہ قریب ہوں. جی. تو اب یہ جو امید بننے کے بعد اس یقین کے ساتھ جب بندہ دعا کرتا ہے تو دعا قبول ہوتی ہے. اور پھر اب تک تو ہم یہ کہتے آ رہے ہیں کہ دعا قبول ہوتی، دعا کی ایسی اوقات ہیں، مگر اب ایک ایسا مبارک مہینہ آنے والا ہے جی. کہ جن کے اوقات سارے کے سارے مبارک اور دعا کی مقبولیت کے ضامن. کیا بات. سحری کرے دعا، تم کے تہجد کا وقت ہے، افطار میں دعا، نمازوں کے بعد جو دعائیں ہوتی ہیں وہ قبول ہوتی ہے. جی. مگر نمازوں کے بعد روزے کی حالت میں جو دعا ہوتی ہے جی. تو اور یہ حدیث شریف میں ہے کہ 3 آدمی ایسے ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی. ایک تو روزدار کی دعا روزہ کھولنے تک، دوسرے عادل بادشاہ کی، اور تیسرے مظلوم کی دعا. ان تینوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. تو اسی لیے ہم کو چاہیے کہ رمضان شریف کے موقع پر دعاؤں کی کثرت کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طویل حدیث شریف ہے، اس کا ایک قطع یہ ہے کہ اولہ رحمتن و اوسطہ مغفرتن و آخرہ عتق من النار. یہ رمضان مبارک وہ مہینہ ہے جی. جس کا اول عشرہ یعنی پہلا دہا رحمت ہے، دوسرا دہا مغفرت ہے، اور تیسرا دہا نجات کا ہے. جہنم سے جہنم سے. نجات ملنے کا پروانہ ہے. جی. تو یہ مبارک مہینہ ہے جس میں روزے فرض کیے گئے، جیسا کہ ارشاد باری ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایام معدودات. چند روز کے روزے فرض کیے گئے ہیں اور گھبراؤ مت، جی. جس سے تم سے پہلے کے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے، کیا بات. اسی طرح تم پر بھی چند دن کے روزے، چند دن کے بیٹے، چند دن کے روزے، جیسے باپ چند دن بیٹے پرہیز کر لو، پھر تمہاری صحت ہو جائیں گی، کیا پھر تم جو چاہے کھا اچھے ہو سکتے. جاؤ. جی. تو ہمارا جو ہے یہ جو میکانزم ہے پورا 11 مہینے کی بد پرہیزی سے، 11 جی. مہینے کی بد اعمالیوں سے جی. پورا سسٹم جو ہے ہمارا خراب ہو گیا ہے. جی. ہماری نفس، ہماری روح، ہمارا قلب پورا جو ہے کیا ہوگا، پلیوٹیڈ ہو گیا، پلیوٹیڈ اور جی. جو ہے ملوث ہو گیا ہے. جی. تو اللہ تعالیٰ کا یہ پھر کرم ہوا کہ ٹھیک. دیکھیں کتنے ایسے لوگ تھے ہمارے احباب جی. کہ گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، آج نہیں ہیں. بے شک. ناظرین آئیے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ آج کے اس پروگرام میں جی بسم اللہ. پہلے کالر ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی بھائی وعلیکم السلام. جی بھائی وعلیکم السلام. جی آپ کو اور مولانا صاحب کو ایڈوانس میں رمضان مبارک ہو. جی بھائی خیر مبارک. کون بات کر رہے ہیں بھائی؟ میں مرتضیٰ بول رہا ہوں. جی کہاں سے؟ ہاں جی پونے سے. جی مرتضیٰ بھائی کیا پوچھنا چاہیں گے؟ ہاں پہلے تو یہ آپ کا فون بہت مشکل سے لگتا ہے، 3 جی. ہفتے سے ٹرائی کر رہا ہوں. آپ کے یہاں کوئی SMS فیسلٹی ہونا چاہیے ٹھیک کہ ہے. فون جلدی لگ سکے، یا تو SMS سے سوالات ہو سکے. ٹھیک یہ ہے. پروگرام کم سے کم ہفتے میں 3-4 بار ہونا چاہیے. ہماری اتنی سب تکلیف اللہ سالو ہو جاتی اکبر. ہے. انشاءاللہ اب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس میں ہاں آپ جی. کو بس یہی پروگرام دکھائیں گے ہم آپ کو ہاں جی. انشاءاللہ. جی کوئی ہاں جی. کوشچن ہے اور آپ کا؟ اس کے پروگرام کا روز ریپیٹ بھی ہونا چاہیے کیونکہ جی. بہت جی. اچھا پروگرام ہے. جی. اچھا میرے 2 سوالات ہے. جی. ایک تو میرا سوال ہے کہ کون سی چیز سے اللہ اتنے خفا ہو جائے کہ ہماری دعا قبول ہی نہ ہو. لائک جی. ہم لوگ کرتے رہے 1 سال 2 سال 5 سال، لوگ بولتے صبر کرتے رہو، لیکن قبول ہی نہ ہو. اللہ کون سی چیز سے خفا ہو جاتا ہے کہ بہت ٹائم لگتا ہے تو قبول کرتے ہی نہیں. ٹھیک. لائک ہم لوگ کتنے انسان کو دیکھتے ہیں کہ جن کے بچے نہیں ہے، کن کے روزی آتی نہیں ہے، 10 سال 15 سال، تو کون سی چیز، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، لیکن دعا قبول نہیں ہو رہی. ٹھیک. جی ہے اور دوسرا سوال میرا یہ جی. ہے کہ لائک
जैसे बोलते हैं सिर्फ अल्लाह से मांगो बेशक और किसी से नहीं, तो हम लोग जब कोई दरगाह पे जाते तो कैसे क्यों जाना चाहिए, और अगर अल्लाह से मांगना तो मांगने का तरीका क्या है? ठीक ठीक लाइक कोई कहता है कि इसके हवाले से। ठीक। हम आपको मुर्तज़ा भाई बता देना चाहते हैं और एक बात कि हमारा ये प्रोग्राम कल हफ्ते के रोज़ 4:30 से 5:30 बजे तक फिर से रिपीट होता है। आप इसको फिर से देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। आपके सवाल को हमने नोट कर लिया है। अभी मौलाना से रुजू करते हैं, एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहे हैं भाई? जी मेरा नाम इरफान अली है और मैं कश्मीर से हूँ। जी इरफान भाई, क्या सवाल करेंगे? जी मेरे को रहता है जी दिन भर टेंशन और मैं पास भी नहीं निकलता मैट्रिक में सर। जी जी सर, इसके लिए बताइए आप अच्छा तरीका सर, क्या मैं क्या करूँ कि सर आप खुद बोलिए सर। जी आपकी बात समझ नहीं आ रही, फिर से आप रिपीट करें। देखिए सर, मैं मैट्रिक में भी पढ़ रहा हूँ सर, लेकिन मैं कभी पास नहीं, मेरे सर 2 चांस दिए और पास भी नहीं निकलता, तो दिन भर टेंशन मेरे को रहता है सर। ठीक ठीक ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। आपके सवाल का अभी जवाब लिया जाएगा। एक और कॉलर प्रोग्राम में शामिल करते हैं, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, कौन बात कर रहे हैं? मैं सैयद साहिद सिंगरौली मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। जी सैयद साहब, क्या पूछना चाहेंगे? रिस्क के लिए पूछना था। जी बहुत परेशान हाल हूँ और कहीं से रिस्क आती है जी तो वो भी चली जाती है। जी जी जी, अल्लाह अकबर। और बहुत परेशान हूँ उसके लिए, और आपके प्रोग्राम की मैं बहुत तहे दिल से तारीफ कर रहा हूँ। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। अभी आपके कॉल का जो सवाल आपने किया उसका जवाब लिया जाएगा। नाज़रीन आइए एक मुख्तसर से वक्फे पर जा रहे हैं, वक्फे के बाद हम फिर हाजिर होंगे। तू ही खालिक तू ही राज़िक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुरी आदतों से बचने की दुआ। रब्बि औज़िअनी अन अश्कुर निअमतकल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन अअमल सालिहान तरज़ाहु व अदखिलनी बिरहमतिका फ़ी इबादिका सालिहीन। ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे तौफीक अता फरमाइए कि मैं आपकी उन नेमतों का शुक्र अदा करूं जो आपने मुझे और मेरे माँ बाप को अता फरमाई हैं, और मैं नेक काम किया करूं जिससे आप खुश हों, और मुझको अपनी रहमत खास से नेक बंदों में दाखिल रखिए। रूहानी दुआएं। रमजान का मुक़द्दस और मुबारक महीना जो हर एक के लिए है खास, इस खास मौके पर ETV उर्दू लेकर आ रहा है खूबसूरत और रूहानी प्रोग्राम। रमजान के शब रोज में आपकी जिंदगी से जुड़े खास पहलू। तो रहिए इस रमजान हमारे साथ और देखते रहिए ETV उर्दू। माह रमजान, तेरी अजमत और फजीलत को ETV उर्दू का सलाम। मजहब की न सूबों की न फिरकों की फकत वल्लाह के हर दिल की ज़बां है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझा ना। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देखते। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं, ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। बरसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी, होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। मयारी शेरो अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ETV उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर ता जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। माह रमजान के दौरान आलम इस्लाम में हर मस्जिद में तिलावत कुरान, सलातुत तरावी से हर रात मुनव्वर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल
मस्जिद उल हराम खाना काबा से सलातुत तरावी के पुरनूर मंजर का रास्त टेलीकास्ट। प्रोग्राम सलातुत तरावी यकुम रमजान से रोजाना रात 11:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। दांतों के पीलेपन से लेके इम्प्लांट तक हर प्रॉब्लम का सलूशन है। टीवी जो देखते हैं ज़्यादातर वो बच्चे ओवरवेट होने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं। 2 times higher risk of development of TB in smokers. आदाब डॉक्टर, यानी आपकी जिंदगी का रहनुमा। खाने पीने का चीज़ है और पीने का पानी, इसको बैलेंस करना है। Fertility is a medical as well as a social problem. यूट्राइन कैंसर भी स्मोकिंग से आने के चांसेस रहते हैं। अगर आप ठीक तरीके से खाना नहीं लेते हो तो शरीर जो है कमज़ोर पड़ जाता है। सिर्फ कमर की दर्द ही नहीं, आपको इन्फेक्शन होने की चांसेस रहती है। आदाब डॉक्टर, एक ऐसा शो जहां हम जानते हैं एक बीमारी के मुख्तलिफ पहलू और हर हफ्ते बात करते हैं एक नए टॉपिक के बारे में। उठाइए फोन, डायल कीजिए 040-233-13820 और 233-13380। देखना ना भूलें आदाब डॉक्टर, एवरी थर्सडे शाम 5 बजे हिंदुस्तान में और 3:30 बजे UAE में। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका अक्से रसोई, पीर ता जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। रूहानी दुआएं। तू ही खालिक तू ही राज़िक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुरी आदतों से बचने की दुआ। रब्बि औज़िअनी अन अश्कुर निअमतकल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन अअमल सालिहान तरज़ाहु व अदखिलनी बिरहमतिका फी इबादिका अस्सालिहीन। ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे तौफीक अता फरमाइए कि मैं आपकी उन नेमतों का शुक्र अदा करूं जो आपने मुझे और मेरे माँ बाप को अता फरमाई हैं, और मैं नेक काम किया करूं जिससे आप खुश हों, और मुझको अपनी रहमत खास से नेक बंदों में दाखिल रखिए। एक मरतबा फिर आपका खैर मकदम है। नाजरीन, वक्फे पर गए थे हम, कॉल्स का सिलसिला जारी था। एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। रूहानी दुआएं में कौन शामिल होना चाहते हैं, देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ना एक सवाल पूछने का था। तो सवाल जी बहन, अपना नाम बताएं। शाजिया नाम है जी, पूछिए। मैं बॉम्बे से बोल रही हूँ। जी। वो मुझे ना, मेरी बेटी का नाम है ना, मेरी सास ने लीजा रखे थे, तो उसका अपने मुस्लिम में है कि नहीं, मतलब इस्लाम में है कि नहीं है? नाम बताएं आप फिर से। शाजिया नाम मेरा। नहीं, लड़की का लीजा नाम है। लीजा। ठीक। हाँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अभी मालूम करते हैं मोहतरम से। एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम। जी भाई, कौन बात कर रहे हैं? मैं दानिश बात कर रहा हूँ, दिल्ली से। जी दानिश साहब, क्या पूछना चाहेंगे? सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि मैं 3-4 बार एक काम कर चुका हूँ कई बार जी, तो वो मेरा पिट जाता है कई बार काम जी। तो मैं उस बात के लिए पूछना चाह रहा था, मैं वो काम अब कभी भी करना चाह रहा हूँ तो मेरा कभी काम हो नहीं पा रहा, कभी मेरा मन नहीं करता उस काम को करने का। जी ठीक। तो उसके लिए कोई वजीफा या कोई ऐसी चीज बताइए कि मन भी लगे और थोड़ा काम भी चले। ठीक है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का दानिश भाई। अभी आपके सवाल का जवाब लिया जाएगा। अभी गुफ्तगू का आगाज़ हमने किया था, चूँकि चंद बातें हुई हैं। जैसा कि आपने फरमाया कि रमज़ान मुबारक में बंदे से अल्लाह करीब हो जाता है, और तर्ज़ तखातुब ऐसा है कि किसी ख़ास अपने, जिस तरह हम रिश्तेदारों से या अपने औलाद से गुफ्तगू करते हैं जिन्हें हम बहुत ज़्यादा चाहते हैं, कि आपने फरमाया कि चंद दिन रोज़े रख लो। चंद दिन की बात जी। है। जी। तो क्या इसमें अहमियत बताई गई है?
دراصل کیا ہے کہ 11 مہینے کے دوران جو بھی ہمارے اعمال کی وجہ سے جو تاریکی آ گئی تھی قلب پر، اور جو نفس کے جو دبیز جس میں دب گئی تھی، اور روحانیت، دیکھیں جیسے جیسے نفسانی خواہشات کی اتباع کریں گے تو روح ویسی کمزور ہوتی. اب پھر سے موقع ہے کہ ہم اب روزے کے ذریعے نفسانی خواہشات کو دبا کر روحانی طاقت کو بڑھا سکتے ہیں. تو روزے میں روحانی طاقت بڑھنے کی وجہ سے بندہ جو ہے اللہ کے قریب ہوتا ہے. تو جب روزے کی حالت میں دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ بندے کو جو ہے رب کا قرب حاصل ہوتا ہے، دوسرے اس کی اپنی جو دعائیں ہیں، جو تمنا ہیں، اس کو پوری کرنے کا موقع ہے. تو روحانی نفسانی دونوں طاقتیں آپ کو ملتی ہے رمضان کے روزے میں. تو اب اللہ فرما رہا ہے کہ بظاہر یہ صبح سے شام تک بھوکے رہنا یہ نفس پہ شاق دکھ رہا. اللہ فرما رہا ہے صبر کرو مگر اس میں فائدہ بہت ہے. جیسا عرفان کا ایک لڑکا ہے، عرفان ہوگا، اور لڑکا کا چاہ رہا کہ میں بریانی کھاتا ہوں. تو آپ اگر لڑکے کو بریانی دیں گے تو مر جاتا بچہ. تو اب وہ لڑکے کو بولیں گے تھوڑے دن کا پرہیز کر لو، جب میدا اچھا رہے گا تو ہم آپ کو بریانی دیں گے. ماں باپ کہہ رہے ہیں. تو ایسے ہی لے تمہارا میدا خراب ہو گیا، تمہاری روح جو کمزور ہو گئی، تھوڑے دن کا پرہیز ہے، اس کے بعد تم جو ہے تقوی کے اعلیٰ درجے پہ آئیں گے تو ہم تم کو اعلیٰ نشان، اعلیٰ جو ہے جنت میں اعلیٰ باغات میں مقامات دیں گے. یہ انداز ہے اس طرح سے. آئیے سوالات کی طرف آ جائیں. مرتضیٰ صاحب نے سوال کیا ہے کہ دعا کس وجہ سے قبول نہیں ہوتی؟ ارشاد نبوی ہے کہ ایک بندہ ہے جو بڑا طویل سفر کر کے آتا ہے، بال اس کے بکھرے ہوئے ہیں، چہرے پہ سفر کے آثار ہے، اور دعائیں جو ہے ہاتھ اٹھا کے کرتا طویل دعائیں کرتا ہے مگر قبول نہیں ہوتی. کیسے قبول نہیں؟ حضور فرماتے ہیں کیسے قبول ہوں گی کہ اس کا جو ہے اس کا کھانا حرام، اس کا کپڑا حرام، اس کے اعمال حرام ہے. حدیث کا مفہوم ہے یہ، جب اس کی ساری باتیں حرام ہے تو اللہ تعالیٰ کیسے دعا قبول کریں گے؟ تو بندہ اگر حرام نوالے کے ذریعے اگر دعا کریں گا قطعی قبول نہیں گی. تو سب سے پہلی بات کہ اگر آپ چاہتے ہیں اپنی دعاؤں کو قبول کروانا تو حرام سے بچنا پہلی شرط ہے. ہمارے بھائی نے صحیح کہا کہ نماز پڑھنا الگ چیز ہے، روزہ رکھنا الگ چیز ہے، مگر دین معاملہ دین معاملے کا نام ہے. اسی لیے کوشش یہ کرنا کہ پہلے ہمارے حلق سے کوئی حرام نوالا نہ اترے. حرام سے اگر بچ جائیں گے تو پھر آپ کی دعائیں قبول ہوں گی. جتنا آپ احتیاط کریں گے حرام اور حلال میں اتنی زیادہ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی. مگر اس معاملے میں ہم احتیاط نہیں کرتے تو اسی لیے دعائیں قبول نہیں ہوتی. تصوف کی صوفیہ کرام کی ایک بات ہے، صدق مقال عقل حلال، سچ بولو اور حلال کھاؤ، یہی ہے اصل ترقی کا راز. تو بندہ ان دو باتوں پر عمل کر لے، سچ بولے اور حلال کھا لے تو پھر اس کی دعائیں قبول ہوتی. کیا بات. اللہ سے کس طرح میں مانگوں؟ یہ بہت اچھا سوال ہے کہ آداب ہے مانگنے کے، کہ اللہ سے مانگنے کے لیے وسیلہ چاہیے. ویسے اگر ہمارے اعمال اتنے اعلیٰ ہیں تو ہم اعمال کا وسیلہ لے سکتے ہیں، جیسا کہ سورہ آل عمران کی آیت ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ. مگر یہ ہے یہاں وسیلے سے مراد جو ہے اعمال بھی ہے اور کسی اللہ والوں کا سہارا بھی ہے، اور ہمارا سب سے بڑا ہمارے آقا کا سہارا ہے. تو بندے کو چاہیے اپنے آقا کے وسیلے سے اللہ کے دربار میں دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ کبھی ہم کو مایوس نہیں کرے گا. اب رہی بات یہ سوال بھی ہوا کہ ہم بزرگان دین کے پاس جاتے ہیں تو کیسے مانگنا، تو دیکھیے یہ بات مسلمات میں سے ہے کہ فاعل حقیقی دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. بزرگان دین کے پاس جانے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہاں آپ کو روحانی طاقت ملتی ہے، فیض ملتا ہے. اور یہ ہمارے آداب میں ہے ہونا چاہیے کہ یہ بزرگ کے وسیلے سے، ان کے واسطے سے ہم دعا کرنا اللہ تعالیٰ کے دربار میں. یہ صحیح طریقہ ہے، یہ صحیح ہے، ہم ان کو اپنا وسیلہ بنا سکتے ہیں. اس کے بعد سوال تھا، عرفان صاحب نے سوال کیا میں پڑھ رہا ہوں لیکن پاس نہیں ہو پا رہا ہوں، کیا وجہ ہے؟ جی دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ محنت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ان کا اجر ضائع نہیں کرتا، چاہے وہ محنت دنیا کی ہو یا محنت دین کے لیے ہو. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. تو یہ احسان کرنے والی بات تو دین کی بات ہے، مگر دنیا کا بھی اصول ہے کہ اگر آپ محنت سے پڑھیں گے، اگر آپ اس کا ٹائم ٹیبل فالو